اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وباری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین فلا تتفرقوا فیہ بآواز بلند صلوات جتنے صاحبان عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداری امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں، مالک سب کی تشریف آوری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ جہاں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداری امام میں مصروف ہیں، مالک ان کے جان مال عزت و نموز کی حفاظت فرمائے، شرع شیاطین سے محفوظ فرمائے، مالک بیماروں کو بیمار کربلا کی صدقے شفائے کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک انہیں شہزادہ رزق کر کے غلام عطا فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث پردہ غیبت میں موجود ہیں، مالک ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آواز آپ تک کوشش کریں گے پہنچتی رہے گی۔ بتانا یہ ہے کہ مقام حسینیت کیا ہے؟ کیا حسین صرف اور صرف تشیع کا محسن ہے؟ کیا حسین صرف اہل سنت کا محسن ہے؟ کیا حسین ابن علی صرف اور صرف مسلمانوں کے محسن ہے؟ ایسا نہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے، اس میں پانچوں صاحبان شریعت نبیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، والذی اوحینا الیک، محمد مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے، وما وصى بها ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یعنی پانچ شریعتیں ہیں، پانچ شریعتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت۔ پانچ شریعتیں ہو گئی، پانچوں اولو العزم نبی۔ اگرچہ اتنا وقت نہیں کہ بتاؤں کہ حضرت نوح اور محمد مصطفیٰ میں کیا فرق ہے، لیکن میں ان کی شریعت کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے محسن انسانیت ہے۔ یہ محسن انسانیت ہے تو کیسے ہے؟ یہ دلیل سے ثابت کرنے لگا ہوا۔ یہ پانچ شریعتیں یاد
کی شریعت، حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت، حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت، ان پانچوں شریعتوں کو بچانے والی ذات کا نام ہے حسین ابن علی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پانچ شریعتیں ہیں، پانچوں میں فرق ہے۔ حضرت نوح کی شریعت اور حضرت ابراہیم کی شریعت اور حضرت ابراہیم کی شریعت اور حضرت موسیٰ کی شریعت اور حضرت موسیٰ کی شریعت اور حضرت عیسیٰ کی شریعت اور حضرت عیسیٰ کی شریعت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت، اور یہ پانچ شریعتیں، پانچوں میں فرق ہے، لیکن ان پانچوں شریعتوں میں پانچ چیزیں مشترکہ ہیں۔ بڑی سوچی سمجھی گفتگو کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی تاکہ بات مکمل سمجھ آ سکے کہ یہ شریعتیں پانچوں میں اختلاف، لیکن پانچ چیزیں مشترکہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصول خمسہ۔ اصول خمسہ، اگر ان اصول خمسہ میں سے کوئی کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ توجہ ہے نا میرے صاحبان؟ اب اصول خمسہ سمجھنا، بڑے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوچے سمجھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، علمی تقریر کر رہا ہوں، اور آپ سے زیادہ علم سننے والے کہاں سے ملیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت، ان شریعتوں میں پانچ چیزیں مشترکہ ہیں جنہیں اصول خمسہ کہتے ہیں۔ پہلے اصول کا نام ہے اصول دین۔ اگر کوئی کسی نبی کے دین پہ حملہ کر دے، دین کو جھٹلا دے، تو وہ ایک شریعت کا مجرم نہیں، پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اسی لیے دین محمد مصطفیٰ میں سے جو دین کا انکار کر دے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پہلا اصول دین، لہذا جو کسی ایک دین کا، ایک شریعت کا منکر ہوگا وہ پانچوں شریعتوں کا منکر ہوگا۔ اور دوسرا اصول ہے اصول جان۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ حضرت نوح کی شریعت کا بھی مجرم ہے، حضرت ابراہیم کی شریعت کا بھی مجرم ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی مجرم ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت کا بھی مجرم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کا بھی مجرم ہے۔ اسی لیے قاتل کا بدلہ قتل ہے، قاتل کی سزا ہے کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اصول مال۔ کوئی شخص کسی کا مال نہیں چرا سکتا۔ اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے، وہ جتنا مجرم شریعت محمد مصطفیٰ میں ہے اتنا مجرم ہی شریعت حضرت نوح میں ہے، اور اتنا مجرم ہی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہے۔ اسی لیے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تین اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول عقل۔ اگر کوئی شخص کسی کی عقل پہ حملہ کر دے تو وہ ایک شریعت کا نہیں، پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اسی لیے شریعت محمد مصطفیٰ میں شراب پینا حرام ہے کہ اس کا عقل پہ حملہ کرتی ہے۔ اس لیے وہ علی والا اور پیے شراب یہ نہیں ہو سکتا۔
کبھی نہیں ہو سکتا۔ علی والا ہے بھی وہی جسے شراب سے نفرت ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی کی عقل پہ حملہ کرتا ہے تو عقل پہ حملہ کرنے والا پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ آگے ہے اصول عزت۔ عزت کا احترام پانچوں شریعتوں میں ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے تو وہ ایک شریعت نہیں پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ اب میرے سیدان، میں ایک دفعہ بات ذہن نشین کروانے کے لیے، چونکہ جب تک بات ہر ایک کو یاد نہ ہو جائے آگے بڑھنے کا لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ پانچ شریعتیں ہو گئی، حضرت نوح کی شریعت، حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، یہ پانچ نبیوں کی پانچ شریعتیں۔ ان پانچوں شریعتوں میں پانچ چیزیں مشترکہ جس کو اصول خمسہ کہتے ہیں۔ پہلا ہے اصول دین، دوسرا ہے اصول جان، تیسرا مال، چوتھا عقل، پانچواں عزت۔ اگر ان پانچوں میں سے کوئی کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ پانچوں شریعتوں کا منکر ہے۔ اب عظمت امام حسین علیہ السلام سمجھنا، جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ مولا حسین کسی شیعہ یا سنی یا مسلمان کے محسن نہیں بلکہ محسن انسانیت ہے کہ اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو پانچوں نبیوں کی شریعتیں مٹ چکی ہوتی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پہلا اصول یاد ہے نا، اصول دین، کہ اگر کوئی دین پہ حملہ کرے گا وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہوگا۔ تو یہ جو سامنے تخت پہ بدبخت بیٹھا تھا اس نے بیٹھتے ہوئے نعرہ بھی یہی لگایا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی دین ہے، یہ بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے۔ دین کا انکار کر دیا، دین کا انکار ہو گیا نا، تو جو دین کا انکار کرے وہ کسی ایک شریعت کا مجرم نہیں، وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم۔ تو اب یہ یزید پانچوں شریعتوں کا مجرم ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے نا، سمجھ بھی آ رہی ہے، پانچوں شریعتوں کا مجرم ہو گیا۔ پھر دوسرا اصول جان، یہ یزید جو بدبخت تخت پہ بیٹھا اس کا کام ہی خون ریزی تھا، جس نے خان اہل بیت کو قتل کروایا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ لہذا دونوں شریعتوں، دونوں اصولوں کا منکر ہو گیا۔ جو کسی کو قتل کرے وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم، تو یہ پھر دوبارہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ تیسری چیز اصول مال، کسی کا مال چوری کرنے والا پانچوں شریعتوں کا منکر ہے۔ تو جو اہل بیت رسول کے خیام لوٹے وہ کتنا بدبخت ہے۔ آخری بندے تک توجہ چاہیے۔ لہذا تیسری نفی ہو گئی، پانچوں شریعتوں کا منکر ہو گیا۔ چوتھا ہے اصول عقل، جو عقل پہ حملہ کرے وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم۔ تو اس نے شراب منہ کو لگا کے کہا کہ حسین تیرے نانا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میں اسے حلال قرار دے رہا ہوں۔ شراب پی تو پانچوں نبیوں کی شریعتوں کا منکر ہو گیا۔ اور پانچواں اصول عزت، کسی کی عزت کو پامال کرنے والا کسی ایک شریعت کا نہیں پانچوں شریعتوں کا منکر ہے۔ تو اس نے تو اہل بیت رسول کی عزت کو پامال کیا اور رسول کی عزت کو در بدر پھرایا۔ تو کیسا بدبخت ہے۔ پانچ شریعتیں، ان پانچوں میں پانچ چیزیں مشترکہ، اگر کسی ایک کا منکر ہے وہ پانچوں شریعتوں کا منکر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تخت پہ بیٹھنے والا بدبخت کسی ایک نہیں پانچوں چیزوں کا منکر
اور امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے ایک نبی کی شریعت نہیں 5 شریعتوں کی محنت کو بچایا ہے. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد الحبیب اللہ. کہ سلام ہو تجھ پر آدم کی محنت کو بچانے والے. اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث. یہ وراثت کو مال و دولت، روپیہ، پیسہ اور جگیریں نہ تھی، یہی محنت تھی جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو ایک دن میں بچا جائے. اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور دیکھیے 5 نبیوں کے اولاد نبیوں کے سردار کا نام ہے محمد مصطفیٰ. جب انہوں نے دین تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے پتھر مارے، کوڑا کرکٹ پھینکا، رستے میں کانٹے بچھائے، حالت نماز میں اوجھلیاں پھینکی، ہر طرح کی تکلیف دیتے رہے. کس لیے؟ کہ دین تبلیغ سے روک جائے، دین کی تبلیغ روک دے. جب ان کا یہ کوڑا کرکٹ پھینکنا، رستے میں کانٹے بچھانا، پتھروں کا مارنا کوئی شیر بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو انہوں نے لالچ دینا شروع کیا کہ دیکھیں آپ دین کی تبلیغ سے رک جائیں، اپنے سچے خدا کی وحدانیت کو بیان نہ کریں، ہمارے جھوٹے خداؤں کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، ہم آپ کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اگر حکومت چاہیے تو ہم حکومت دیتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں تبلیغ دین سے نہیں رکوں گا، میں دین کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا. جب کوئی طریقہ بھی ان کا کارگر ثابت نہ ہوا اب انہوں نے ایک سازش چلی، رسول پاک کے خلاف ایک سازش چلی، مردوں کو دور کرنے کے لیے کہا کہ خبردار اس کی باتیں نہ سننا، یہ شاعر ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید میں کفار کی طرف سے نبی پاک کو کیا کہا گیا کہ یہ شاعر ہے. یہ اس وقت کے شاعر چکے یہ شراب وغیرہ پی کے نشے کے بعد مست ہو کے لغویات بکتے تھے، شاعر و شاعری کرتے تھے. انہوں نے مردوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ شاعر ہے. اور عورت کی فطرت ہے، عورت کی نفسیات ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ آج بھی عورت جادو ٹونے سے زیادہ ڈرتی ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً پیروں فقیروں کے دروازے پہ جایا ہی کرتی ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو نہ ہو گیا ہو، کوئی ٹونا نہ ہو گیا ہو، فلاں نہ ہو گیا ہو، فلاں نہ ہو گیا ہو. یہ عورت کی آج بھی فطرت ہے کہ یہ جادو ٹونے سے ڈرتی ہے. تو اس وقت بھی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ خبردار اسے قریب نہ جانا، انہ لساحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. محمد مصطفیٰ اس کے قریب نہ جانا، یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے. تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا تاکہ پتہ چلے کہ آپ توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد پر. پہلی سازش مرد
کہ یہ شاعر ہے. عورتوں کو دور کرنے کے لیے کہا یہ جادوگر ہے، اور بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا کہ اس کی قریب نہ جانا، یہ مجنون ہے، پاگل ہے. بچوں کی آج بھی عادت ہے کہ وہ پاگل کو کھلونا بنا لیتے ہیں. تو بچوں کے پہلے شریعت یہ شرع ہے، عورتوں کو روکنے کے لیے یہ ساحر جادوگر ہے. تیسری سازش بچوں کو روکنے کے لیے یہ مجنون ہے. اور یہی سازشیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو رہی ہیں. فتوے دیے جا رہے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام نے نہ جانا اس لیے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. میں پوچھتا ہوں کیسا وہ عجیب نکاح ہے جو سینوے میں جانے سے نہیں ٹوٹتا ہے؟ سلوات پڑھ دیجیے محمد بس ایک دو منٹ یہ عظمت عزاداری بتا کے کہ کس طرح عزاداری سے دور کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح محمد مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ شاعر ہے، اسی طرح مردوں کو عزاداری سے دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام نے نہ جانا، ذکر حسین ابن علی میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. جس نے تجھے نکاح کی تمیز دی، حرام اور حلال سکھایا، ماں بہن بیٹی اور بیوی کی تمیز سکھائی، اسی کے ذکر سے نکاح ٹوٹ رہا ہے. وہ نکاح کسی تھیٹر میں جانے سے نہیں ٹوٹ رہا، کسی سینما میں جانے سے نہیں ٹوٹ رہا، کسی موسیقی کی محفل میں جانے کے لیے نہیں ٹوٹ رہا، کسی ناچ بھنگڑے میں جانے کے لیے نہیں ٹوٹ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ جس کا نکاح امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھ کر جس کا نکاح ٹوٹتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا نکاح خان کو کٹا. اور دوسرا، عورتوں کو ذکر اہل بیت سے دور کرنے کے لیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے کہا گیا خبردار مجلس حسین ابن علی میں نہ جانا، عزت پامال ہو جائے گی. تجھے کیا معلوم کہ یہ عزت سکھائی ہی حسین ابن علی نے. اور پھر بچوں کو ذکر اہل بیت سے دور کرنے کے لیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عزاداری امام حسین میں نہ جانا، یہ ذبح کر دیں گے، یہ خون بہا دیں گے. یہ خون بہانے کا جذبہ حسین ابن علی نے سکھایا ہے کہ حق کی خاطر اگر خون بہانا پڑے تو اس خون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خود امام کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فجاء سیوف الخزینی، کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر محفوظ نہیں ہوتا تو آؤ تلواروں حسین ابن علی پہ ٹوٹ پڑو. حسین کسے کہتے ہیں؟ سر کٹ کے بھی جس کا نہ جھکے اسے حسین کہتے ہیں. آخری بات کی کتنا حسین بلند ہے. کائنات میں سب سے بلند مقام ہے نبیوں کا، نبیوں میں رسولوں کا، رسولوں میں اولو العزم پیغمبران کا، اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بلند مقام ہے محمد مصطفیٰ کا. سب کا اتفاق ہے، سب سے بلند مقام ہے رسول معظم کا. اور زمینوں میں سے سب سے بلند مقام ہے مسجد کا، اور مسجدوں میں سے سب سے بلند مسجد ہے مسجد نبوی، اور عبادات میں سے سب سے بلند عبادت کا نام ہے نماز. ان قبلت ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی
حسین علیہ السلام کو نماز سے کتنی محبت ہے. میں یہی جملہ مسائل کے طور پہ کہہ دوں گا، پھر بعد میں مسائل نہیں پڑھوں گا، بھائی مسائل پڑھ دیں گے میرے حصے کا. نماز سے کتنی محبت ہے حسین ابن علی کو کہ وقت آخر جب یقین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں میدان میں جاؤں گا، ظالم کندر کنجر سے میری گردن قطع کرے گا، اور امام کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے بعد خیام کو آگ لگائی جائے گی، اہل بیت رسول کو اسیر کیا جائے گا. لیکن امام کو اتنا کچھ پتا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اختی زینب لا تنسین فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. امام کو اتنا تو پتا تھا کہ جس کے 9 بھائی مارے جائیں، جس کے دروازے پہ 72 لاشیں پڑے ہوئے ہوں، اور جس کے خیام جل جائے، وہ پھر بھی نماز پڑھے گی. کتنی محبت ہے حسین ابن علی کو نماز سے، اس لیے کبھی نماز نہ چھوڑنا. عبادات میں سے سب سے بلند عبادت کا نام ہے نماز، اور نماز کا بلند ترین رکن ہے سجدہ. ساری بلندیاں جمع ہو گئی. انسانوں میں بلند محمد مصطفیٰ، مقامات میں سے بلند مسجد نبوی، اور عبادات میں سے بلند نماز. نماز کا بلند رکن ہے سجدہ. کائنات کے نبی ہے، مسجد نبوی ہے، حالت نماز ہے. نماز کے سجدے میں حسین پشت